شرطیت و محملت و محصورت. لاحظنا أن العملية تنقسم إلى الأقسام الأربعة السابقة باعتبار موضوعها. وللشرطية تقسيم يشبه ذلك التقسيم ولكن لا باعتبار الموضوع إذ لا موضوع لها. بس کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہماری بحث چل رہی تھی کس میں چل رہی تھی؟ قضیہ حملیہ میں. ٹھیک ہے، وہاں ہمارا قضیہ شرطیہ کا کوئی دخل موجود نہیں تھا، جس کی ہم نے کتنی قسمیں کی تھی؟ 4 قسمیں کی تھی. لیکن یہاں پہ دیکھیے قضیہ شرطیہ کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اور ابھی جو ہم تقسیم کر رہے ہیں قضیہ حملیہ کو ہم نے کس اعتبار سے تقسیم کیا تھا؟ موضوع کے اعتبار سے. اس کا موضوع جزئی ہے تو شخصیہ، کلی ہے تو طبیعیہ یا محملہ محصور، نہیں طبیعیہ اور مصادیق پر آ رہا ہے تو محملہ یا محصورہ. تو اب یہاں پہ دیکھیے کہہ رہے ہیں تو کیا شرطیہ کو بھی آپ موضوع کے اعتبار سے کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، لا باعتبار الموضوع، موضوع کے اعتبار سے نہیں. اذ لا موضوع لها، کیونکہ قضیہ شرطیہ میں موضوع محمول ہوتا ہے کہ مقدم و تالی ہوتا ہے، مقدم و تالی ہوتا ہے. بل باعتبار الاحوال والزمان، بلکہ یہ احوال اور زمان کے اعتبار سے ہوتا ہے. التي يقع فيها التلازم والعناد، کہ جس میں تلازم اور عناد پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس اعتبار سے اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 3 قسمیں ہوتی ہیں، شخصیہ، محملہ اور محصورہ. لاحظنا، ہم نے ملاحظہ کیا، ان الحملیۃ، کہ بے شک حملیہ تنقسم الى الاقسام الاربع، تقسیم ہوتا ہے 4 قسموں میں. السابقہ، جو گزر گئی، باعتبار موضوعها، کس اعتبار سے؟ اپنے موضوع کے اعتبار سے. وللشرطیۃ تقسیم، کہنا شرطیہ کی بھی تقسیم ہے. یشبہ ذلک التقسیم، جو اسی تقسیم سے کیا ہے؟ مشابہ ہے. لیکن مشابہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قضیہ حملیہ کی تقسیم موضوع کے اعتبار سے تھی تو اس کا بھی کیا ہے؟ موضوع کے اعتبار سے. اسی لیے انہوں نے استدراک کیا فوراً، ولیکن لا باعتبار الموضوع، یعنی جو استدراک کیا انہوں نے لاکنہ کے ذریعے سے، کیونکہ جب انہوں نے یہ بات کہی وللشرطیۃ تقسیم یشبہ ذلک التقسیم، کہ شرطیہ کی تقسیم ہے جو حملیہ کی تقسیم سے کیا ہے؟ مشابہ ہے. کا مشابہ سے آپ کو یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے کہ کیا وہ بھی موضوع کے اعتبار سے تقسیم ہو رہی ہے. لیکن لا باعتبار الموضوع، لیکن موضوع کے اعتبار سے نہیں. اذ لا موضوع لها، لا موضوع میں لا کون سا ہوگا؟ یہ لا نفی جنس، لا موضوع لها، اس کا کوئی موضوع نہیں ہے. بل باعتبار الاحوال والزمان، بلکہ یہ حالت و زمان کے اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے. کون سی حالت و زمان؟ التي يقع فيها التلازم والعناد، کہ جس میں تلازم اور عناد پایا جاتا ہے. اور یہ آگے شرطیتیں کیوں پڑھا بھائی؟ کیا گناہ ہے اس کا؟ پھر سے پڑھیے ہو، پھر سے پڑھو. کیا شرطیتیں کیوں کرے؟ شرطیتوں کرو نا تو. اچھا ٹھیک. ہاں کہہ رہے ہیں
یعنی احوال اور زمانے کے اعتبار سے کتنی تقسیمیں ہوں گی؟ 3 قسمیں. اچھا، جو حملیہ میں اعتبار کیا جا رہا تھا کس کا اعتبار تھا؟ موضوع کا. یہاں چونکہ موضوع ہے نہیں تو ہم کس کا اعتبار کر رہے ہیں؟ زمانے اور حالت کا، کہ جس میں وہ تعارض پایا جا رہا ہے، جس میں وہ تنافی ہوتی ہے. شخصیت و محملت و محصورہ ولیس من اقسامها الطبیعیہ. کہہ رہے ہیں شرطیہ کی قسم میں سے طبیعیہ نہیں ہے. یہ طبیعیہ حملیہ میں تھی کہ نہیں محمد علی؟ طبیعیہ کی تقسیم قضیہ حملیہ میں تھی یا نہیں تھی؟ وہاں پہ تھی، لیکن شرطیہ میں نہیں ہوگی. کہا چونکہ یہ قسمیں حملیہ سے مشابہ ہیں. مشابہ ہیں تو آپ یہ نہ سمجھ لیں مشابہ میں ایک فرق کیا ہے. ایک فرق تو یہ ہے کہ وہاں اعتبار موضوع تھا، یہاں اعتبار کیا ہے؟ زمان. ورنہ پتا چلا شخصیہ یہاں ہے، شخصیہ حملیہ میں بھی ہے. محملہ یہاں ہے، محملہ حملیہ میں بھی ہے. محصورہ یہاں، محصورہ حملیہ میں بھی ہے. کہا لیکن دونوں کا اعتبار کیا ہے؟ مختلف، الگ ہے. اور دوسرا فرق کیا ہے کہ شرطیہ میں کی قسم میں سے طبیعیہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ طبیعیہ نہیں ہوگا سوائے کس اعتبار سے؟ موضوع کے اعتبار سے. اور چونکہ شرطیہ میں موضوع نہیں پایا جاتا. بما ہوا مفہوم موجود فی الذہن، وہ موضوع جو مفہوم ہو اور موجود ہو ذہن میں. چونکہ طبیعیہ کس کو کہتے ہیں؟ قضیہ طبیعیہ کون سا ہوگا؟ ہاں، جس کا موضوع کہاں ہو؟ ذہن میں، نہ کہ خارج میں. اس پر حکم کس میں لگایا جاتا ہے؟ بحیثیت کلی ہونے کے. اسی لیے کہا لا تکون الا باعتبار الموضوع. طبیعیہ نہیں ہوگا کیونکہ طبیعیہ صرف اور صرف کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ موضوع کے اعتبار سے. بما ہوا مفہوم، کہ جو ایک مفہوم ہوتا ہے موجود فی الذہن، اور ذہن میں موجود ہوتا ہے. جیسے ہم نے کہا الانسان نوع، الحیوان جنس. ٹھیک ہے. اب یہ آتی ہے اس کی تقسیمیں انشاءاللہ، شخصیہ، محملہ اور محصورہ، جو ہم لوگ کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.